أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس سورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اس لیے اسے سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ واقعہ نیند کی حالت میں پیش آتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اس واقعے کو جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھ سکتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الاسراء میں یہ بات مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے علماء اور رؤساء کو قتل کر دیا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کے ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے انہیں جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا۔ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے مار کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ رب العزت نے مختلف واقعات، مختلف احکام، مختلف مسائل اور اپنی قدرت کے مختلف مناظر کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاسراء کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف مکی ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ امام احمد، امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔
سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ سورہ کہف کے علاوہ باقی 4 صورتیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے وہ یہ ہیں: سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ السبا اور سورۃ الفاتر۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی ابتدا، ان کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اصحاب کہف چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئی، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب سے ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آ جائے، اسے ہر حال میں ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ سورہ کہف میں دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا، ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین لیتے تھے، ضبط کر لیتے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرما دیا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔
ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے ان عالم برداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مختلف مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ کامیابی اور کامرانی اگر مل سکتی ہے تو صرف میرے راستے پہ چل کر مل سکتی ہے۔